اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين اللانا. الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. منچ پر موجود جناب خورشید صاحب کا، جناب عبدالصمد صاحب کا، جناب شیخ ندوی صاحب کا، ناظرین میں موجود میرے بھائیوں کا، بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اگر ہم یہ سوال کسی مسلمان سے کر دیں کہ بھائی کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، تو وہ کہے گا بے شک قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. مگر ہم اس مسلمان سے پوچھ لیں بھائی کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو کیا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو اکثریت میں مسلمان یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. میری مختصر سی تقریر کے دوران ہم چند پوائنٹس جان لیں جس سے ہم یہ پروف کر سکے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید ایک عربی الفاظ ہے جو بنیادی طور پر دو الفاظ سے نکلتا ہے، اور وہ دو الفاظ ہیں خراتن اور خرین. خراتن کا معنی ہے جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو، اور خرین کا معنی ہے جس کتاب میں ہر طرح کا علم موجود ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اور کئی نام بتائیں، جیسا کہ القرآن، اس کا ایک نام ہے الفرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل. یہ قرآن مجید کے 5 الگ نام ہیں. اور ایک خوشخبری دیتا چلوں، یہ قرآن مجید دنیا کا واحد کتاب ہے جو پوری طرح سے مکمل حفظ کیا جا سکتا ہو. قرآن مجید کے علاوہ کوئی دوسری کتاب مکمل حفظ نہیں کی جا سکتی. یہ قرآن مجید 6 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کے بوڑھے تک مکمل طریقے سے اس کو حفظ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مجید کے مکمل نزول ہونے کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو قرآن مجید کا نزول جو تھا وہ آج بھی برٹش انڈیا میوزیم جو لندن میں واقع ہے اس کا نسخہ رکھا ہوا ہے. اگر ہم اس نسخے کو آج کی اس قرآن مجید کی عربک نسخے سے ٹیلی کر دیکھ لیں تو ایک بھی الفاظ کا ادھر ادھر رد و بدل نہیں ہوگا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ اسی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرے گا. اور ایک تھیوری ہے، اگر ہم اس کو انگلش میں کہہ دیں تو وہ تھیوری ہے تھیوری آف ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹیو. اگر اس کو اردو میں ترجمہ کر دیں تو وہ ہے تھیوری آف متبادلہ. اس تھیوری کے مطابق
اگر میں اس موبائل فون کو پکڑ کر کہوں کہ یہ وی سی ڈی پلیئر ہے تو کیا آپ لوگ مانیں گے؟ کیا آپ لوگ مانیں گے؟ نہیں. یہ کہنے کے لیے یہ وی سی ڈی پلیئر نہیں ہے. ایک شخص کو دو چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ موبائل فون کیسا دکھتا ہے اور وی سی ڈی پلیئر کیسا دکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 12، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 1 اور 2، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 113، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 6، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1 اور 2، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 1 اور 2، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 اور 2، سورہ انسان سورہ نمبر 76 آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے تو اسے دو چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ قرآن مجید پھر کیا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر قرآن مجید ہے کیا، اور پھر اللہ کا کلام کس طرح ہونا چاہیے. اگر وہ شخص جو کہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے وہ اس تھیوری کے مطابق اگر فیل ہو گیا، پروف نہ کر سکا، تو اس کی بات کو رد کیا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ قرآن مجید واحد اللہ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند چیلنجز دیے ہیں. چیلنجز کہتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں نا، اسی طرح سے چیلنجز دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام ہے، اس کی آیت نمبر 88 میں کہا کہ اگر تم لوگ جو کہتے ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تم لوگ یہ کہتے ہو، اگر تمہارے قول میں سچے ہو تو اس طرح کی ایک قرآن تم بھی بنا لاؤ. اگر کہتے ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی ایک قرآن بنا لاؤ. تو اس ٹائم کے جو غیر مسلمان تھے، مشرک تھے، وہ بنا نہیں سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس چیلنج کو تھوڑا سا کم کر دیا. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ تم اگر ایک قرآن مجید نہیں بنا سکتے تو کم سے کم 10 سورتیں بنا لاؤ. 10 سورتیں. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں کہا. اس وقت کے غیر مسلمان وہ بھی نہیں کر سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو اور تھوڑا کم کر دیا اور کہا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 کہ اس قرآن مجید کی طرح ایک سورت تو بنا لاؤ. تو اس ٹائم کے جو غیر مسلمان تھے وہ یہ بھی نہیں کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو اور تھوڑا کم کر دیا. اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ یہ شک کرتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح ملتی جھلتی ایک سورت بنا لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کو اپنا مددگار بنا لو. وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم یہ نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور یہ جو چیلنجز میں نے بیان کیے ہیں، یہ چیلنجز کسی آسٹریلین، کسی چائنیز یا کسی بانگلہ جو زبان بات کرنے والا ہے اس کے لیے نہیں، یا کوئی انگریزی بات کرنے والا ہے اس کے لیے نہیں. اس وقت کے جو عربی جاننے والے تھے، جن کی مادری زبان عربی تھی، جو بچپن سے ہی مادری زبان بولتے تھے، ان کے لیے یہ چیلنج تھا اور وہ اس چیلنج میں فیل ہوئے. الحمدللہ آج تک کسی نے وہ مکمل نہیں کیا وہ چیلنج.
یہ چند مختصر سے جو پروفs تھے جو ہم غیر مسلمانوں کو دیں، یہ ثابت کریں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 667 میں فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر تم میرے بارے میں ایک بھی بات جانتے ہو تو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ الحمدللہ آپ نے یہاں پر کئی ساری باتیں جان لی ہیں، اب آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ یہ باتیں جو جانے ہیں وہ جا کر دوسروں کو بتائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور اچھائی کی دعوت دیتے ہو، اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنتم خیر امتن کہا، تم سب سے بہترین امت ہو کہا۔ میرے تقریر سے ختم کرنے سے پہلے میں جناب خورشید صاحب کا جو صدر IRDC ہیں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ جو قرآن مجید کے بارے میں چند باتیں ہیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت بیان کرنا چاہتا ہوں جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوہ فی اختلافا کثیرا، کہ یہ غیر مسلمان قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور سے ہوتا تو اس میں غلطیاں ہوتی، اس میں اختلافات ہوتے، مگر الحمدللہ قرآن مجید میں ایک بھی اختلاف یا ایک بھی غلطی نہیں پائی جاتی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان.